کی تقریب سے پہلے تک آپ کا کیسا تعلق تھا بشرا بی بی اور عمران خان کے ساتھ؟ کیا تبھی سے دور ہونا شروع ہوئی؟ کوئی تو ایسا مومنٹ ہوگا کہ وہ سڈن حلف برداری والے سڈن مومنٹ کچھ اسمیل کیا آپ نے؟ جی مجھے پہلے فیل ہو گیا تھا، بس وہ کچھ اپنی اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ پتہ چل جاتا ہے نا، آپ صبح دوپہر شام جب آپ ساتھ رہے ہوں تو آپ کچھ اپنی چیزیں جو ہے وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی چیزیں منوانی ہوں، میں ایک اور انٹرسٹ سے بات کرتا ہوں، میں لارجر انٹرسٹ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب جو اپنی ان کی ذاتی اس میں آ گئی انٹرسٹ، تو اٹ واز انڈیکیٹرز تھے مجھے. آپ کا گھرانہ بھی بند ہو گیا تھا بنی گالا؟ نہیں آفٹر اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تو میں گیا ہی نہیں اس کے بعد، پھر تو میں بالکل میں نے جانا پسند بھی نہیں کیا. اسمیل کرنا شروع کی؟ نہیں آئی واز دیئر. میں رات کو آئی واز ڈیسائیڈنگ کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اور چودھری ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، اور عمران خان صاحب سے اپروول لے کے، ٹھیک ہے، اچھا لسٹ بنا کے ان کو دکھا کے کہ جی ان کو بلانا چاہیے، ان کو یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں، بلانا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے. اور وہ ٹرسٹ کرتے تھے، ان کی مہربانی ہے، اور وہ مجھے اپروو کرتے تھے میری لسٹ کو. اچھا. اور میں ان ریلیونٹ لوگوں کو اگر میٹنگ، وہ تو ایک حلف برداری تھی نا، اگر امپورٹنٹ میٹنگ جو ہوتی تھی تو میں ان سے جو بھی آنیسٹلی میں آنیسٹ ایڈوائز دیتا تھا کہ ان کو اس میٹنگ میں بلا لیں، وہ سنتے تھے، تو وہ سنتے تھے، ان کی مہربانی ہے، وہ ٹرسٹ کرتے تھے. لیکن جو شخص وہ لسٹ بنا رہا ہو اس میں اس کا نام ہی نہ ہو، یا آپ نے ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ آپ کو پتا ہوگا یار میں تو بنا رہا ہوں، میں تو جاؤں گا. نہیں ہوسٹ جو ہوتا ہے، چلاؤں گی، نہیں ٹھیک ہے، ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی نا اپنے نام لسٹ میں رکھنے کے لیے. نام نہیں تھا اینڈ یو فیلٹ بروکن، دل ٹوٹا. ٹھیک ہے، گزر گیا سو گزر گیا، کوئی ایسا بات نہیں، اتنا کمزور دل نہیں. کبھی عمران خان سے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ سڈنلی کیا ہوا؟ کبھی نہیں، ضرورت نہیں پڑی. پھر تماشا ہی دیکھا بیٹھ کے؟ بس دیکھا، اور اللہ نے دکھایا پھر تماشا ان کا، ایکسپوز کیے سارے یہ لوگ باری باری. اور اچھا، اور پھر آپ نے دیکھا وہ انڈے اور کٹے اور مرغیوں کی باتیں شروع ہو گئی. اچھا، آپ تو اتنا کلوز رہے ہیں، یہ سب کچھ جینوئن تھا؟ آئی تھنک تیاری نہیں تھی. نہیں، انڈے مرغیاں بکرے یہ تیاری نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، جو دل میں آیا، جو کسی نے کہہ دیا وہ بول دیا. اچھا اسی اچھا، آپ کو تو تیار ہونا چاہیے نا. آپ کو پاکستان چلانا ہے، ملک چلانا آسان تھوڑی ہے. انڈے مرغیوں سے نہیں چل سکتا. 24 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، ہم ایٹمی قوت ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی تیاری نہ ہو تو پھر آپ نے کون سے میگا پروجیکٹ کیے ان 3.5 سالوں میں. میں ویسے ایک بات پھر وہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں، جو 1.5 سال پی ڈی ایم گورنمنٹ رہی، آپ کو تو میں اس میں پرائم منسٹر کا ایڈوائزر تھا، شہباز شریف صاحب کا. ہر روز ایک نیا چیلنج، آج ڈیفالٹ کر رہا ہے ملک، کل کر رہا ہے، ہر روز ایک ایسا چیلنج تھا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اللہ نے کرم کیا، انہوں نے محنت کی، بہت زیادہ ایک ٹیم ورک ہوا، اور اللہ نے کرم کیا کہ آج ہم اس جو ہمارے اوپر ایک منڈلا رہے تھے. کس کا کمال ہے بھائی ڈیفالٹ سے نکلوانے کا؟ جو جن ممالک سے پیسے بورو کرتے ہیں رکھواتے ہیں بھائی وہ نکلواتے نہیں ہیں. آپ ان سے اور ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں ہمارے بینکوں میں پیسے پڑے رہنے دیں، تو وہ ریکویسٹ سے سب کچھ چلا کہ ان کی محنتوں سے چلا جناب؟ نہیں، محنت بہت ضروری محنت تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ بتائیں آج آپ کو جو پاکستان کو عزت ملی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں جنگ جیتنے کے بعد جو ہمارے حالات ہیں، آج ہم پیس بورڈ کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، ڈیووس پیس بورڈ کے. دیکھیں، پیس بورڈ کی بات نہ میرے ساتھ کریں، وہ بات ہوئے گی تو ایسے ہی موڈ بھی خراب ہو جائے گا، اور پھر وہ ہماری بحث کہیں اور چلی جائے گی. میں اس پہ نہ کریں، اس پہ بات وہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. نہیں جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. چلیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایز اے پاکستانی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ڈپلومیٹک محاذ ہم نے لڑا، اور جو ڈپلومیسی ہم نے اب اس وقت انٹرنیشنل ہماری جو پالیسیز ہیں اور ہماری جو فارن پالیسیز ہیں، کیا آج بہتر ہیں یا آج سے 3 سال پہلے بہتر تھی؟ بس آپ مجھے کون چلا رہا ہے؟ ٹیل می نا، چلا کون رہا ہے؟ اس کی ٹیم چلا رہی ہے، اور کون چلا رہا ہے؟
دیکھیں یہ بڑا آپ کی آسان ہے. ڈیفینس پالیسی کون چلا رہا ہے؟ یہ بڑا آسان. دیکھیں سب سے تو چلاتے کون آئے ہیں آج تک ڈیفینس پالیسی؟ تو بس پھر کہہ دیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کیوں ہمارے پاکستان کے آج فائنینشیل حالات بہتر نہیں ہیں؟ آج ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو رہی؟ آج آپ کی $38.5 بلین کی ریمیٹنسز نہیں آ رہی ہائیسٹ؟ اور ریسنٹ سروے پڑھے 3 کروڑ لوگ، یہ ریسنٹلی میں 3 مہینے کے سروے کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، خط غربت سے نیچے گئے ہیں 3 کروڑ لوگ. دیکھیں مہنگائی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ IMF کا پریشر. کچھ ہمیں ریلیف ملے گا تو ہم عوام کو دیں گے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری لائیں، عوام کو سہولیات دیں، بجلی کے بل کم ہوں، مہنگائی کم ہو. ٹھیک ہے. آپ ہمارے اوپر ڈیٹ کتنا ہے؟ آپ یہ دیکھو نا ہمارا حالات کیا تھے. ڈیٹ عمران خان چھوڑ کے گیا سارا. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایک کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں ان 3.5 سالوں میں. کوئی ایک ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسی آپ کو. نہیں وہ بیسٹ اس دور میں. کتنی دیر حکومت چلی ہے ذرا بتائیں گے آپ؟ 3.5 سال. ان 3.5 سالوں میں کورونا کو بھول گئے؟ گنے کورونا کا ٹائم گنے نا. تو کورونا آیا تو کورونا پوری دنیا میں آیا نا جی. تو اس ٹائم کو مائنس نہیں کر سکتے؟ اس ٹائم کو مائنس کرے. اس کے بعد عدم اعتماد کا ڈھول بجانا شروع کر دیا. ایک بندے کو کام ہی نہیں کرنے دیا. اچھا ایک بندے کو کام ہی نہیں کرنے دیا. آپ لوگوں نے وقت ہی نہیں دیا. اور آپ کو میں صحیح ہم لوگوں نے وقت نہیں دیا، جنہوں نے وقت نہیں دیا. سن لیں، ٹھیک ہے. عمران خان کا گراف نیچے جا رہا تھا. ان کورونا سے نکلنے کے بعد بھی وہ جو کام کر رہا تھا، 2.5 سالوں کے بعد عمران خان کا گراف نیچے گرنا شروع ہو گیا تھا. اس نے تو اپنے باہر سے خود ہی گر جانا تھا. اتنی کیا اتاولی چڑھی ہوئی تھی عدم اعتماد لانے کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ایوان کے فیصلے تھے. یہ وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز مختلف جماعتوں نے فیصلہ کیا، تمام جماعتوں نے متحد ہو کے. اور اگر یہ آج بھی اگر کوئی ہوتا ہے نون کانفیڈنس، تو یہ تو ایک وہ حصہ ہے، جمہوری حصہ ہے کہ نہیں ہے، یا کوئی اس سے ہٹ کے کوئی بات ہے. تو اس میں کوئی ایسی تنقید کی بات نہیں کہ وہ بہت اچھا چل رہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ اس کا گراف ویسے نیچے تھا. 11 کے 11 جو بائی الیکشنز تھے وہ ہارے تھے. بالکل یہی تو بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر ابھی بڑے کوئی پاپولیرٹی کے کوئی جھنڈے گاڑے میں انہوں نے، ٹھیک ہے، ایک کلٹ ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کلٹ ہے ان کا، وہ صرف ایک انتشاری ٹولہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پنجاب میں دیکھیں کام ہو رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ کو دیکھیں لاہور میں کام ہو رہا ہے. لاہور نے ترقی کی ہے ہمیشہ سے ہی. لاہور ایک ایسی مثال بنی، ایسا کام ہو رہا ہے. مین ہول میں ایک بچہ اور اس کی ٹھیک ہے گر گیا نا، لیکن ہوا کیا؟ اس کو پکڑ لیا، میاں کو پکڑ لیا، اس کے بھائی کو پکڑ لیا. آپ بھائی پیرس میں رہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا انسیڈنٹ ہو نہیں سکتا؟ میری بات سن لیں، آپ پیرس میں رہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ CM صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات بڑی کلیئر کی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اور جو انتظامیہ کے لوگ اس میں جن کا قصوروار ہے اور ان کو میں نے سزا کہا ہے کہ ان کو سخت سخت. پہلے کیوں کہا گیا کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، الٹا اس کے میاں کو پکڑ لیا؟ دیکھیں یہ بھی ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے. ہاں بالکل غلطی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر آنسریبل. نہیں آپ لوگ یہ نہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہیں، ہم نے پیرس بنا دیا، یہاں کیسے مین ہال کھل سکتا ہے؟ نہیں یہ ایک غلطی ہے، اور ہر شہری یہاں پہ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اولین فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب حکومت، دیکھیں میں پنجاب حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، ہماری اپنی ایک جماعت ہے. ٹھیک ہے، IPP. ہاں میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ میں لاہور سے منتخب ہوا ہوں. میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں میرے حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، میرے حلقے کی ایک گلی بن رہی ہے. اگر آپ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ بڑا افسردہ انسیڈنٹ ہے، اس پہ بالکل کوئی سیاست نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور اس پہ جس کا قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ میں بالکل سمجھتا ہوں. اور اگر کسی نے غلط رپورٹنگ کی میڈم کو، وہ بھی انہوں نے آ کے میڈیا پہ کہہ دیا. انہوں نے کہا ہے میڈیا پہ کہ مجھے جس نے آ کے غلط رپورٹ دی ہے وہ بھی اتنی سزا کے لائق ہے. کراچی والوں پہ لان تان ہو رہی تھی، یاد ہے نا، وہاں پہ بھی لان تان جو کی ہے وہ بھی غلط چیز ہے. وہ ہوا غلط ہوا، اور بڑا ہی دل دہلانے والا واقعہ. اسی لیے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. میں تو نہیں بول رہا نا، جو بول رہے ہیں جس نے بھی بولے ہیں وہ بھگتے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب لاہور کمپیئر کریں تو یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کام ہو رہے ہیں.
यहाँ पे आप अगर मैं आपको, क्योंकि लाहौर में रहता हूँ, मेरी लाहौर में कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलबर्ग, आई नो, गार्डन टाउन, हाँ। मॉडल टाउन, I know. ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकले अगर आप, वहाँ पे मैंने 1 साल पहले देखा है एक बन रहा था नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। आप जाके आज 1 साल बाद उसकी बिल्डिंग देखें, आई कांट बिलीव कि 1 साल में कोई ऐसे काम मैंने कर देखी सकता है। ठीक है? तो ये अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल है, ठीक गुड। है? अच्छा, आप सरगोदा कार्डिक हॉस्पिटल देखने जाके, ये अचीवमेंट नहीं, इनका क्रेडिट उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अच्छे कामों का अच्छा, जरूर अच्छे credit कामों देना का देना चाहिए।